کی محنت کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ لاکھوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق 47 کروڑ اور 49 کروڑ تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور اجر عظیم کیا ہے اس کے بارے میں خود جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ، جبکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ مقرب فرشتے، 4 مقرب فرشتے، ان میں بھی سب سے اہم کام جو ہے وہ وحی کا لانا، وہ کس کے سپرد ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ بھی ان سے ہی پوچھا ہم سب کے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبرائیل کہ یہ اجر عظیم کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دعوت کی محنت کرنے والوں کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے قطروں کو گن کے بتا سکتا ہوں، میں جنگلوں کے پتوں کو گن کے بتا سکتا ہوں، کتنے بھی پیڑ ہیں، سارے پیڑوں کے پتے، زمین میں کتنے ذرات ہیں یہ گن کے بتا سکتا ہوں، آسمان میں جو ستارے ہیں یہ گن کے بتا سکتا ہوں، بارش کی بوندوں کو گن کے بتا سکتا ہوں، لیکن یہ اجر عظیم کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جو چیز صرف اللہ کے علم میں ہے تو ظاہر سی بات وہ بہت زیادہ ہی ہوگی، وہ ہم لوگوں کے علم میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دعوت کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ابھی بھائی نے ایک آیت پڑھی تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ پچھلی امتیں جتنی بھی آتی تھیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی کی قوم کا کام بس یہ تھا کہ نبی کی بات مان لو کامیاب ہو جاؤ، دیٹس انف، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اللہ کے حکم اور نبی کا طریقہ پورا کر دو بس کامیاب۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب کو دعوت بھی دینا ہے۔ اگر دعوت نہیں دیں گے صرف اپنی عبادت میں ہی کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، مسجد کے کنارے بیٹھ گئے، مسجد میں کونا پکڑ لیا، مصلی بچھا دیا اور بس اللہ اللہ، تو یہ کافی نہیں ہے۔ بہت مشہور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک قوم تھی جس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، تو فرشتے کہنے لگے یا رب العالمین وہاں تو ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پچھلے 500 برس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی پر سے عذاب شروع کرو، یعنی زمین کو اٹھاؤ اسی پہ پلٹ دو، کہ ہمارے بندے گناہوں میں پھنسے رہے، ہمارے بندے ہماری حکم نافرمانی کرتے رہے، ہمارے حکموں کو توڑتے رہے، اور اس شخص کے چہرے پہ شکر بھی نہیں آئی، وہ اپنی عبادت میں ایسا مشغول رہا، اس کے چہرے پہ اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، تو سب سے پہلے عذاب اسی سے شروع کرو۔ تو یہ جو ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں، ہمیں دوسروں سے کیا، ہم اپنا روزہ رکھیں، ہمیں دوسروں سے کیا، تو یہ دراصل دھوکہ بہت ہی خطرناک دھوکہ ہے۔ یہ شیطان کے نورانی داؤں میں سے ایک نہایت اہم نورانی داؤں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چونکہ امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اور یہ امت محمدیہ میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں آتے ہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری آتی ہیں، سبھی کے فائدے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھے کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت کی محنت دی ہے، اس محنت کو باقاعدگی سے اگر ہم کرنے والے نہیں بنیں گے اور اس محنت کو ہم ہلکا سمجھ لیں گے اور اس کام کو کچھ چھوٹا سمجھ لیں گے، بلکہ اس کام کو ہم غریبوں کا کام سمجھ لیں گے، کیا بات ہے، اس کام کو ہم غریبوں کا کام سمجھ لیں گے، جیسے جنرلی آدمی سمجھتا ہے کہ یار جس کے پاس کام نہ ہو وہ جائے۔ عام طور سے تو لوگوں کو یہ تک کہتے سنا گیا
کہ ارے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں جو ہم روزہ رکھیں۔ تو روزہ نہ رکھنا یہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن روزے کا انکار کر دینا گویا کہ اسلام سے پھر جانا۔ ٹھیک اسی طریقے سے دعوت کی محنت نہ کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اور دنیا میں بھی چین و سکون، اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی چین و سکون۔ اور آخرت کا چین و سکون کیسا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ بخش تو اللہ تعالیٰ دیں گے یقینی طور پہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو امید اور خوف کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے، بہت باریک سی، کہ ایک شخص کو یہ یقین ہو کہ ایسی امید ہو کہ دنیا کے سارے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بس اکلوتے ہم بچیں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اگر سارے کے سارے لوگ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، ایسی امید ہونا چاہیے۔ اور خوف کیسا ہونا چاہیے؟ خوف ایسا ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کہیں ہم جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اب یہ دو چیزوں کے بیچ میں جو ہے یہ ایمان ہے۔ تو اللہ سے یقین، اللہ سے امید ایسی پکی ہونا چاہیے کہ اللہ معاف تو کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے خوف ایسا ہونا چاہیے کہ رو رو کے گھڑے بھر دے کہ اللہ بس اب تیرے علاوہ کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خود کہنا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، یقیناً کوئی نہیں بھر سکتا، کوئی کتنے بھی گناہ کر لے زمین سے آسمان تک بھر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یونیورس بہت لمبا چوڑا ہے۔ کتنے بھی گناہ کر لے کوئی شخص اتنا گناہ نہیں کر سکتا کہ زمین سے آسمان تک۔ سپوز کر لیں اگر کوئی بھر لے تو کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے ایک مرتبہ بھی یقینی طور پہ توبہ کر لے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جو اپنی قوم کے لیے ایک وبال بنا ہوا تھا، نوجوان تھا اور اپنی قوم کے لیے ایک وبال بنا ہوا تھا۔ لوگ اتنا پریشان تھے، اتنا تنگ تھے اس سے کہ اسے طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن اس کی بدماشیاں اور حرکتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ جو علاقے کے پنچایت بیٹھی، گاؤں کی پنچایت بیٹھی، اور قوم نے اس شخص کو شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر پھینک دیا، جنگلوں میں چلا گیا۔ اب جنگل میں پڑا ہوا، اب اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ کچھ کھانے کو، بیابان جنگل ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ بات کرنے والا ہے، بیچارہ پڑا ہوا۔ یہاں اتنی نقاہت ہو گئی کہ اسے اٹھا نہیں جا رہا، زمین پہ پڑا ہوا۔ اور پھر اس نے جب آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی مدد نہیں دیکھی، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، نہ کوئی آگے مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی پیچھے مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی دائیں ہے، نہ کوئی بائیں ہے، یا رب العالمین اب تو بس تو ہی ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری دنیا تو برباد ہو ہی گئی، ہماری قوم نے تو ہمیں ضلع بدر، شہر بدر کر ہی دیا، لیکن اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اس نے جو آنسو بہانا شروع کیے اور اللہ سے گریہ گزاری شروع کی، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ وقت کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر وحی آئی کہ فلاں جنگل میں ہمارا ایک ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، تم جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، اور جو شخص بھی اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے گا وہ ان سب کی بخشش ہو جائے گی۔ جب یہ سنا قوم والوں نے تو کوئی بھی نہیں چھوٹا، جو پریشان حال تھے وہ بھی، اور جو خوشحال تھے وہ بھی، جو بیمار تھے وہ بھی، جو شفا یاب تھے وہ بھی، سارے کے سارے دوڑتے چلے گئے جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جب وہاں جا کے دیکھا تو یہ تو وہی نہایت گھٹیا، نہایت بدماش اور نہایت گنہگار شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ولی جس کا انتقال جنگل میں ہوا۔ تو اس نے آخری ٹائم پہ جو توبہ استغفار کیا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اپنا ولی، اپنا دوست بتا دیا۔
تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، دعا اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ دعا قبول ہر حال میں ہوگی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔